اسپیکر ڈائس کا گھراؤ کرنا ہے، نعرے بازی کرنی ہے، صدر کے خطاب کی جو کاپی ہے اس کو پھاڑ کر ایوان میں پھینکنا ہے، یعنی کہ جو ان کی ایک روایت ہوتی ہے تحریک انصاف والوں کی، وہ اس کا پلان کیے بیٹھے ہیں کہ صدر صاحب نے آرام نہ تقریر نہیں کرن دے۔ تو ظاہر ہے پھر اس سے صورتحال میں جب وہ ہلڑ بازی ہوگی، کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی ہوگی، تو پھر صدر صاحب جو ہے وہ اپنی تقریر اس کے باوجود جاری رکھیں گے۔ اب دعوت تو دے دی ہے، تمام جو گورنرز ہیں، وزراء اعلیٰ ہیں، اسپیکرز ہیں، صوبائی اسمبلیوں کے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، اعلیٰ شخصیات، بیوروکریٹس، آئینی اداروں کے، اور ساتھ ہی ساتھ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور تینوں مسلح افواج کے جو سربراہان ہیں ان کو بھی دعوت دے دی گئی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سمیت، اور عاصم منیر سے پی ٹی آئی والوں کی ویسے نہیں بنتی، اگر وہ آ گئے اور لابی میں بیٹھے ہوئے اور پی ٹی آئی نے احتجاج شروع کر دیا تو اگلی بات آپ پھر خود سمجھتے ہیں، ہاں جی، تو یہ پھر جو ہے وہ ماحول اور خراب ہوگا۔ تو یہ دعوت تو ویسے دی جا رہی ہے، دعوت نامے بن رہے ہیں، اور یہ روایات ہوتی ہیں، پارلیمانی روایت ہوتی ہے کہ جب اس قسم کا خطاب ہوتا ہے تو پھر یہ جو ہے، کیونکہ یہ سالانہ خطاب ہوتا ہے اور اس خطاب کے ساتھ ہی پارلیمانی سال نے شروع ہو جانا ہوتا ہے، تو ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ آرمی چیف کے خطاب کے موقع کے اوپر پی ٹی آئی آرمی چیف کی موجودگی پر اور صدر کے خطاب کے موقع پر آرمی چیف اگر آ جاتے ہیں تو ان کی موجودگی میں پی ٹی آئی کیا بیہیو کرتی ہے، کیونکہ ان کو تو اسٹیبلشمنٹ اور آرمی چیف سے سخت نفرت ہے نا جی، پی ٹی آئی والوں کو، اور اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے اڈیالوی کو، ان کو جو ہے وہ سخت جو ہے وہ اس سے نفرت ہے۔ تو بہرحال یہ ایک انہوں نے پلان کیا ہوا ہے کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے، ہم نے ہنگامہ کرنا ہے، ہم نے تقریر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ بندر کے پتروں کی طرح نہیں کرنے دینی، اور اپنا جو لچ ہے وہ تلہ ہے۔ تو پھر ظاہر ہے وہ سارجنٹ ایٹ آرمز اور سیکورٹی وغیرہ یہ سارے جو انتظامات ہیں وہ اس حوالے سے پھر وہ کیے جائیں گے۔ اب دوسری جو بات ہے وہ جناب اڈیالہ جیل کے چانسلر کے حوالے سے ہی ہے، وہ جب ہم اس کا وی لاگ میں ذکر نہ کریں تو وی لاگ نامکمل رہتا ہے، آپ لوگوں کا بھی انتظار رہتا ہے کہ تازہ ترین جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ بتائی جائے۔ تو تازہ ترین جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ اب جناب وہ جو بشرا بی بی کا گروپ ہے وہ ذرا پیچھے چلا گیا ہے۔ بشرا بی بی کا جو گروپ، بشرا بی بی کے جیل میں دوبارہ جانے کے بعد جو مرشد کا گروپ ہے وہ ذرا بیہائنڈ دا سین چلا گیا ہے، اور جو علیمہ خان کا گروپ ہے وہ حاوی ہو گیا ہے، وہ اوپر آ رہا ہے، اور وہ آج کل جو علیمہ خان جو ان کی ہمشیرہ ہے عمران خان کی، وہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ اپنے لوگوں کو کنٹرول کرتی ہوئی اور ہدایات دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ نام عمران خان کا ہی استعمال کیا جا رہا ہے کہ خان نے یہ کہا ہے، خان نے یہ کہا ہے، خان کہتا ہے یہ کر دو وہ کر دو، لیکن وہ مرشد جو ہے، کیونکہ مرشد کے پاس جو موکل تھے وہ بھی اب جو ہے وہ جیل میں جانے کی وجہ سے چھٹی پہ چلے گئے۔ اب ظاہر ہے وہ جن جو ہوتے ہیں یا جنات جو ہوتے ہیں وہ تو بیچارے جیل نہیں نہ کاٹ سکتے، آتے ہوں گے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ وہاں پہ جو ہے وہ اس وقت جو کہا جا رہا ہے کہ جو اجارہ داری ہے، جو منوپلی ہے، وہ علیمہ خان گروپ کی ہے وہ زیادہ ہوگی، اور خان صاحب بھی آج کل جو ہے نا وہ خسر فسر جو ہے جب وہ ملاقات ہوتی ہے تو زیادہ تر وہ علیمہ خان کوئی احکامات جاری کرتے ہیں کہ یہ احکامات ہے، یہ آگے جو ہے وہ پہنچا دیے جائیں۔ تو یہ سلسلہ بھی جو ہے نا وہ چل رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں سے نکلتا کیا ہے، کیونکہ جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو کیونکہ خان صاحب کو یہ فکر لاحق ہے کہ وہ پارٹی کو کس طرح متحد رکھیں، کس طرح بچائیں، کیونکہ پارٹی جو لائن اختیار کرتی ہے نا وہ ٹوٹلی طور پر وہ ان کی جو ہدایات ہے اس کے برعکس ہوتی ہیں۔ وہ اصل میں جو بھی بندہ جس کو بھی عہدہ ملا ہوا ہے وہ اپنے عہدے کو اپنے طریقے سے استعمال کرتا ہے، اور وہ جو احکامات آتے ہیں وہ آگے بندے تک پہنچتے پہنچتے کسی اور رنگ و روپ میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کو بھی جو ہے وہ پریشانی ہوتی ہے کہ بھئی اب کیا کریں کہ یہ تو احکامات ایسے ہو گئے کہ یہ خان نے کچھ کہا اور اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کا طریقہ کار جو ہے وہ کچھ اور ہو گیا، تو وہ پھر کسی اور طرف معاملہ جو ہے وہ چل پڑتا ہے۔ ایک تو اب دیکھتے ہیں نا کہ یہ اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ باقی راجہ صاحب نے آپ کو بتا ہی دیا کہ جو 2 نمبری جو جعل سازی انہوں نے وہ ٹائم انٹرویو والے کی جو ایک میڈیا آؤٹ لیٹ ہے اس کو انٹرویو دیا جیل میں سے بیٹھ کے، جعلی ہے، فراڈ ہے، جعل سازی ہے، 2 نمبری ہے۔ بندے کو کم از کم ایسا تو نہیں کرنا چاہیے نا کہ آپ جو ہے وہ کھیلیں اور اس طرح کہ وہ کیسے کوئی بندہ، سیدھی سی بات ہے، جو اڈیالہ کا جیلر ہے وہ کہتا ہے جی نہ کوئی کاغذ اندر جاتا ہے نہ کوئی پینسل اندر جا سکتی میری اجازت کے بغیر، خط لکھنا تو دور کی بات ہے، اگر خط لکھ بھی لیا جائے تو اس کو میں سنسر کرتا ہوں پھر آگے روانہ کیا جاتا ہے۔
تو پھر کیسے ہو گیا؟ وہ وکیل سے بات کر لی، کسی میڈیا پرسن سے بات کر لی، اس نے جا کے آگے کہہ دیا، عمران خان کے نام سے چھاپ دیا. کوئی صحافتی اداب ہی نہیں، کوئی صحافتی اصول ہی نہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. کیا کرے بندہ؟ یہ چل رہا ہے سلسلہ. کوئی بات کرو تو آگے سے پھر وہ گالم گلوچ، ٹاؤٹ، دلال، پتہ نہیں کون کون سے الفاظ جو ہیں یہ لوگ پھر جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. یہ ہے نا جی ان کی روش ہے، کیا کیا جائے. لیکن ہم بھی جو ہے وہ ڈیوٹی سمجھے ہمیں بھی، ہم بھی پھر اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، کیونکہ عادت جو پڑ گئی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو بھی ہے وہ انفارمیشن جو ہے وہ ہم اس ویلا کی صورت میں وہ بھی جو ہے وہ شیئر کر لیں. لو جی آخری جو ہے وہ مزیدار معاملہ ہے، آپ لوگ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے. خدا کی قسم میں کہتا ہوں مزہ آ گیا. آئے ہائے ہائے، وہ جو یوکرین کا صدر تھا وہ زیلنسکی اور ٹرمپ کے ساتھ جو کچھ ہوا، وہ جو جے ڈی وینس بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ جو نائب صدر ہے، وہ انہوں نے اس کے اوپر چڑھائی کر دی. لیکن اس بندے کا کمال دیکھیں جی، وہ جو زیلنسکی ہے یوکرین کا صدر ہے، اس کا اعتماد دیکھیں. وہ ان کے دباؤ میں نہیں آیا، اس کو انہوں نے آلموسٹ اتنا سنب کیا، پوری دنیا نے دیکھا، انٹرنیشنل میڈیا نے دیکھا، اور ابھی تک وہ ٹاک آف دی ٹاؤن ہے. سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. اور وہ جناب وہ جو زیلنسکی ہے اس نے تو ایسی تیسی ان کی وہ ٹرمپ کی بھی کر دی، اور اس نے وہ اس کی بھی وہ جو نائب صدر ہے اس کی بھی. اور اندازہ کرے وہ اس کے سوٹ کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ جو یہ آپ نے توہین کی ہے ٹرمپ کی. جو ایک صحافی نے سوال کر دیا کہ آپ ان سے ملنے آئے ہیں اور آپ نے سوٹ نہیں پہنا ہوا، تو اس نے کہا جی میں سوٹ تب پہنوں گا، ٹائی شائی تب لگا کے آؤں گا جب یہ جنگ بندی ہو جائے گی. تب تک میں یہی جو میں نے پہنا ہوا نا فوجی لباس جو ہوتا ہے وہ اسی لباس میں وہ آیا ہوا تھا. تو وہ اس کو برا منایا، تو روس کے پہ پھر چڑھائی کر دی کہ تم نے